محمد کریم موجود تھے، ابو بکر اور عمر موجود تھے. میں آیا، مجھے ضرورت تھی اللہ سے سوال کرنے کے لیے، میں نے آ کر سب سے پہلے رب کی تعریف کی، پھر پیغمبر پر درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد، پھر اپنا سوال رب کی بارگاہ میں پیش کیا. پیغمبر وہی بیٹھے اور کہتے ہیں ایسے مانگو کہ رب تجھے ضرور عطا فرمائے گا. بغیر درود کے تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ظالمو تم ویسے ہی کہتے ہو مر گیا در بردود اور نہ فاتحہ نہ درود. ہم تو بغیر درود کے دعا بھی نہیں مانگتے. دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے. اچھا بتلائیے، جب آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، کسی اور شہر میں ہو اور ساری طرف سے دشمن ہو، کس مصیبت میں آ گیا ہوں، گاڑی ہی خراب ہو جائے فار ایگزامپل، کس کو مستری کہاں سے ملے گا؟ پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کسی اور شہر میں، اور اچانک وہاں ایک دوست آ جائے، آپ کہتے ہیں واہ جی کام ہی بن گیا یار، گڈی خراب ہو گئی، انہیں گل ہی کوئی نہیں، پابی نو کار پیج گڈی آپ انہیں ٹھیک کرا لیں. تسلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور لوگوں، حشر کا میدان، جہنم کی چیخ و پکار، اللہ کی ناراضگی، خدا کا قہر، قہار کی عدالت، این اس وقت میں محمد کریم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہر طرف سے پریشانی میں گھرا ہوا ہے، گناہوں کے انبار ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، ترازو ہاتھ کے اندر ہے، تیرے دسترخوان کے اوپر جتنے گناہ تو نے کیے تھے حرام اور حلال کی تمیز کر کے سامنے آ گئے ہیں. اگر تو چاہتا ہے اس پریشانی کے اندر محمد کریم تیرے پاس کھڑے ہوں، نسخہ میں تجھے بتلاتا ہوں، دنیا کے اندر تو مجھ محمد پر درود پڑھ، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے قریب میں محمد تیرے ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا جی میں تو درود پڑھتا ہوں، یہ بھابی تو ویسے ہی کہتے ہیں، میں تو کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھتا کہ نہیں پڑھتا اذان سے پہلے؟ میں حیدرآباد میں تھا، فجر کی اذان ایک بابا دیتا تھا ایک مسجد میں ہمارے دفتر کے سامنے. اس نے آخر میں اذان میں کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اذان ختم ہو گئی، 1 سیکنڈ کے بعد کہتا محمد الرسول اللہ. اذان کے اندر ہم نے پیغام بیچا، بابا یہ نئی اذان آئی ہے، کہنا بابی ہے نا محمد نا تو چڑھ دے. دیکھو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد نا ہی لیا ہے. آئیے یہ مسئلہ بھی سمجھا دوں. جہاں تو درود پڑھتا ہے محمد کریم اس کی اجازت نہیں دیتے، وہاں اجازت نہیں، تجھے کوئی ثواب نہ ملے گا. تو بناوٹی درود پڑھتا ہے اور اس جگہ پر پڑھتا ہے جہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. ہم سے پوچھ درود کہاں پڑھیں؟ مسجد میں آ اور کہہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہاں پیغمبر نے سکھایا، یہاں پڑھنا ثواب، جہاں پیغمبر نے نہیں سکھایا وہاں پڑھنا عذاب. تو اس جگہ پر پڑھتا ہے جہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. اذان سے پہلے پڑھتا ہے، اذان کے بعد پڑھتا ہے، مناظرے سے پہلے پڑھتا ہے، مناظرے کے بعد پڑھتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پڑھتا ہے، کھانے کے بعد پڑھتا ہے. یہاں پیغمبر نے اجازت نہیں دی. جہاں پیغمبر اجازت دے گا وہ ثواب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سنتوں کے شدائی، اتنی سنتوں پر عمل کرنے والے، راستے میں جا رہے ہیں، سیدھے چلتے چلتے راستہ یہی ہے موٹر وے، ادھر کو مڑ گئے، وہاں سے اونٹ سے اترے، نیچے قضائے حاجت کی کیفیت میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو گئے، سواری پر سوار ہوئے، واپس اپنی جگہ پر آئے، سیدھے قافلے کے ساتھ چل پڑے. عجیب کام تھا. ساتھی کہتے ہیں عبداللہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے محمد کریم کی سنت پر عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیسے؟ کہا اسی جگہ
پر میں پیغمبر کے ساتھ تھا. پیغمبر آئے, یہاں سے ہٹ کر سائڈ پر گئے, جہاں میں بیٹھا تھا میرے محمد کریم نے یہاں بیٹھ کر قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی تھی. آج جب میں اس سفر سے گزرا مجھے وہ جگہ بھی یاد آئی, سنت بھی یاد آئی, تو میں محمد کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بیٹھ گیا تھا. اتنے سنت کے محافظ. ایک شخص کو چھینک آئی. کیا کہتے ہیں چھینک میں؟ جی میں ایک سے پوچھتا ہوں, جواب میں کیا کہتے ہیں مولانا؟ پھر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں بتلایا. حالت دیکھ لیں, ٹیسٹ ہو گیا. اس نے کہا الحمدللہ, چھینک کا جواب دیا. ساتھ کہتا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. گالی دی کہ درود پڑا؟ درود پڑا. منور صاحب گالی نہیں ہے, درود پڑا, پیغمبر پر درود پڑا. اور کس کے سامنے پڑا؟ صحابی کے سامنے پڑا. کس کے سامنے؟ عبداللہ ابن عمر کے سامنے پڑا. گویا تابعی نے پڑھا, عبداللہ صحابی تھے اور پیغمبر پر درود پڑا ہے. الحمدللہ سنت کے مطابق کہہ دیا, ساتھ اپنی محبت کا اظہار والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے رہتی دنیا تک درود کے سبق پڑھا دیے. کہا کیا پڑھا ہے؟ کہا رب کی تعریف کی ہے اور محمد پر درود پڑھا ہے. فرمایا سنو, مجھے درود پر اعتراض نہیں, یہ درود میں بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن اس موقع پر محمد کریم نے درود نہیں پڑھا, ہم درود اس موقع پر نہیں پڑھتے. یہاں تو کیا الحمدللہ علی کل حال, ایک اور حدیث کے مطابق تو یہ کیا, جواب میں کہا جائے گا یرحمک اللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب تو اس موقع پر درود پڑھ رہا ہے, یہاں درود پڑھنا محمد کا دین نہیں. تو درود کس موقع پر پڑھ رہا ہے؟ اذان سے پہلے پڑھتا ہے, اذان کے بعد پڑھتا ہے. صحابی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. آخری بات سن لو, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے غالباً, ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. کہا کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ عرصہ دراز ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے. کہا ما صلیت, گویا تو نے آج تک کوئی نماز نہیں پڑھی. نماز تو پڑھی تھی, درود تو پڑھا تھا, گویا ان مشرک اور بدعتیوں نے آج تک درود نہیں پڑھا. کیوں؟ جمعے سے پہلے پڑھتا ہے, جمعے کے بعد پڑھتا ہے, کھڑا ہو کر پڑھتا ہے, کبھی بیٹھ کر پڑھتا ہے, کبھی لیٹیاں لے کر پڑھتا. آپ دیکھتے نہیں, کھڑے ہو جاؤ نبی آ گئے درود پڑھو, بیٹھ جاؤ نبی چلے گئے درود پڑھو. کیا پیغمبر نے درود پڑھنے کی یہی تعلیم دی ہے؟ نہیں. جس مقام پر پیغمبر نے پڑھنے کی تعلیم دی وہاں پڑھنا ثواب ہے. جیسے اس شخص نے نماز پڑھی اور صحابی کہتے ہیں ما صلیت, تو نے نماز نہیں پڑھی, نماز نہیں پڑھی. لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو اس نماز پڑھتے ہوئے کی کیفیت میں مر جاتا محمد کے دین پر کبھی نہ مرتا. تو صبح شام نعرے لگاتا رہتا ہے, فجر کے وقت بھی دیکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, آنکھیں بند کرو چلو مدینہ, آنکھیں کھولو پہنچ گئے مدینہ, پڑھو درود آگے رسول, اللہ اکبر. اے درود پڑھ, وہ پڑھ جو میرے محمد نے سکھلایا صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال کیا گیا اللہ کے پیغمبر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کی خبر تو ہو گئی، درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا جو تم نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذہن بنا لیں آج کہ عمل وہ قابل قبول ہوگا جس کی اجازت محمد کریم دے، دعا وہ قبول ہوگی جس کی ابتدا میں رب کی تعریف ہوگی اور پھر محمد پر درود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حشر کے میدان میں قرب حاصل ہوگا اس شخص کو جو دنیا میں توحید والا پیغمبر پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 10 مرتبہ درود صبح کے وقت، جامع ترمذی کی حدیث، 10 مرتبہ صبح کو درود اور 10 مرتبہ شام کو درود، 20 دفعہ ہوا ہے۔ یہاں سے چلیں، چابی ہاتھ میں ہو دکان کی، دکان تک پہنچیں گے 10 سے بھی اوپر گزر جائیں گے، دکان بند کریں، وہاں سے گھر آئیں، بیوی تک پہنچتے پہنچتے 10 سے بھی اوپر نکل جائیں گے۔ فرمایا 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام جو مجھ محمد پر درود پڑے گا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ اوے چاہتے ہو شفاعت، چاہتے ہو حشر کے میدان میں نجات، چاہتے ہو پیغمبر کا پڑوسی کہ میں جنت میں ایسے ساتھ ہوں، آج سے وعدہ کر، عہد کر، اپنا طریقہ اپنا کہ چلتے اور پھرتے بیٹھتے اور تنہائی میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ عبد المنان نور پوری حافظہ اللہ جو بہت بڑے محدث ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔